اگر صاحب صرف شیطان میرے دل میں یہ وسوسہ ڈال رہا ہے، پہلے آپ ابا کبا پہنتے تھے، ابھی آپ کیوں یہ سوٹ بوٹ پہن کے آتے ہو؟ یہ معذرت کے ساتھ اچھی بات ہے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جواب سن لیں آپ، آن لائن جواب سن لیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، تھینک یو۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ ہم نے پہلے ہم ابا قبا پہنتے تھے کیونکہ ہم ایران گئے تھے، نجف اشرف میں ہم پڑھتے تھے، تو وہاں کا لباس یہی ہے۔ تو انسان کے شہر میں جاتا ہے، ان کا لباس پہننا اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر انسان پاکستان میں رہتا ہے، وہاں پہ شلوار قمیض پہننا وہاں پہ شلوار قمیض پہننا کوئی پہنے تو اچھی بات ہے۔ تو پھر میں نے بعد میں تحقیق کیا کہ یہ جو ابا قبا جو لباس ہے، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی لباس ہے، ائمہ علیہ السلام کی لباس ہے۔ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی یہ لباس نہیں ہے ابا قبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض احیان ابا پہنتے تھے، بعض احیان، ہمیشہ نہیں، امامہ پہنتے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی جو لباس، اصل جو لباس ہے دھوتی ہے۔ وہ جب آپ اگر حج گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہیں، احرام کے وقت جو لباس پہنا جاتا ہے وہی لباس تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک دھوتی کمر میں باندھتے تھے، ایک دھوتی جو ہے، دھوتی کا دوسرا جو ٹکڑا ہوتا ہے کپڑا، بغیر سلائی کا کپڑا، وہ کندھوں پہ لگا کے چھاتی پہ لگاتے تھے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی دھوتی لمبی ہوتی تھی، وہ ایک سر جو ہے اس کا کمر پہ باندھتے تھے، دوسرا سر اس کا جا کے کندھے پہ لٹکاتے تھے اس طرح۔ تو یہ ہوتا تھا پیغمبر اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی لباس۔ بعد میں اور عربوں کی لباس یہ ہوتی تھی اس زمانے میں، مردوں کی لباس اکثر قمیص تھا، قمیص لیکن کم تھا، زیادہ نہیں تھا اس وقت زمانے میں، شدید فقر کا زمانہ تھا۔ بعد میں جب فتوحات ہو گئے، مسلمانوں نے دوسرے شہروں کو فتح کیا، دوسرے ملکوں کو فتح کیا، تو وہاں سے بہت سارے غنائم آ گئے، تو وہاں سے درزی لوگ آ گئے۔ تو جو ایرانیوں کا طریقہ کار ہے پہننے سہنے کا، وہ یا مصریوں کا یا اہل شام کا، جہاں پہ ثقافت تھا، کلچر تھا، پیسے تھے، انڈسٹریز تھے، وہ آ گئے۔ تو لوگوں نے، عربوں نے کیا شروع کیا؟ عربوں نے قمیض پہننا شروع کیا، اور شلوار کی بھی رواج ہو گئی۔ شروع میں عربوں کو شلوار نہیں تھا عربوں میں، اچھا۔ اور پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی اپنے زمانے میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس نہیں پہنتے تھے، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ اپنے زمانے میں جو ان کا لباس تھا وہ پہنتے تھے۔ اور یہ وہ لباس یہ نہیں تھا جو آج کے زمانے میں علماء پہنتے ہیں، اچھا۔ اور اس طرح بھی نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ امامہ پہنتے ہیں۔ امامہ ایک عربوں میں ایک ایسی فارمل ڈریس ہے جو خاص مواقع پہ پہنا جاتا ہے، جو بہت ہی اہم موقع ہو پہنا جاتا ہے، یا نماز کے وقت پہننا اس کا مستحب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ اپنے سر کے اوپر یا ٹوپی پہنتے تھے، یا تیلسا بولتے ہیں نا، کپڑا ہوتا ہے جو عرب، یہ آپ کے وہابی جو علماء نا سر پہ کپڑا ڈالتے ہیں، اس طرح کا ایک تیلسا ڈالتے تھے، اچھا، اس طرح لباس پہنتے تھے۔ تو یہ لباس جو شیعہ علماء پہنتے تھے، یہ بنی عباس کے دور میں شروع ہوا تھا۔ بنی عباس کے دور میں، بنی عباس کے جو دربار میں جو لوگ کام کرتے تھے، قاضی ہوتے تھے دربار میں، یا وزیر ہوتے تھے، خزانے دار ہوتے تھے، یا خود بادشاہ وغیرہ، یہ امامہ پہنتے تھے۔ اور بنی عباس خود کالا پہنتے تھے، امامہ ان کا لباس ہی تھا کالا۔ اور یہ شیعہ علماء میں بعد میں یا اسی زمانے یا بعد میں رائج ہو گیا کہ سادات کو کالا امامہ پہننا چاہیے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ مثلا سید کو کالا امامہ پہننا چاہیے اور غیر سید کو سفید۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بھی پہنا امامہ، سیاہ بھی پہنا، غیر بھی پہنا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں صرف سیاہ امامہ پہننا چاہیے۔ تو یہ بنی عباس کے زمانے سے بنی ہاشم نے پہنا شروع کیا۔ وہ یہ بنی عباس کی علامت ہے، بنی عباس کی علامت ہے سیاہ امامہ، کہ ہم منفرد ہو جائیں دوسرے لوگوں سے۔ جو بھی سیاہ پہنتا ہے یعنی وہ بنی عباس سے منسلک ہے، بنی ہاشم سے منسلک ہے۔ تو پھر یہ شیعہ علماء میں بھی یہ رواج آ گیا ہے، اس کی کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں۔ جو لباس ائمہ طاہرین علیہ السلام پہنتے تھے وہ اپنے زمانے کے لباس، جو بھی ان کے زمانے میں رائج لباس تھا اس کو پہنتے تھے، اس کو پہنتے۔ اب آپ اسی میرے یوٹیوب چینل جو ہے اردو میں، وہاں پہ میری دو تین تقریر ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی لباس کس طرح تھی۔
ان کے لباس اتنی سادہ تھی کہ آج کے کوئی شیعہ عالم حاضر نہیں ہوگا کہ وہ لباس پہن لے. پیغمبر کی جو لباس ہے نا، کوئی نہ سیستانی نہ خامنی نہ صادق شیرازی، یہ لوگ کبھی نہیں پہنیں گے اس لباس کو. اور یہ جھوٹے کہتے ہیں کہ پیغمبر کا لباس ہے. یہ جو ابا قبا امامہ پہنتے ہیں، یہ بنی عباس کے زمانے سے شروع ہوئی ہے. اچھا، علماء کا لباس کیا ہے؟ علماء کا لباس ایک قمیص ہے. قمیص کے نیچے وہ ایک قبا پہنتے ہیں، اس کو سایہ، عربی سایہ بھی بولتے ہیں، قبا بھی بولتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک ابا ڈالتے ہیں اور سر پہ امامہ ہوتی ہے. یہ کمبینیشن جو ہے، یہ کمبینیشن یہ بہت عرصے تک، یعنی جیسے ابھی سوٹ پہنتے ہیں نا، مثلا بزنس یا فارمل ڈریس جو ہے دنیا میں کون سی ہے؟ سوٹ ہے، جو جیسے میں نے پہنا ہے. یہ 100 سال سے شروع ہے، زیادہ نہیں ہوا. انگلینڈ سے شروع ہوا سنہ 1900 سے یہ لگ بھگ. پھر دنیا میں یہ جو ہر جگہ مقبول ہو گیا ہے نا. یہ کوئی مذہبی لباس نہیں ہے یہ جو میں نے پہنا ہے. یہ انگلینڈ سے شروع ہوا ہے، پھر پوری دنیا میں. اب آپ چائنا میں بھی جائیں، جاپان میں بھی جائیں، ابھی سے نہیں، پچھلے 70-80 سال سے یہی لباس ہے فارمل سب کا، جو تشریفاتی لباس ہے. تو اسی طرح پرانے زمانے میں پورے عالم اسلام میں جو فارمل ڈریس تھا، یہی تھا جو ہمارے علماء آج پہنتے ہیں. اسی کے مختلف انواع، مختلف رنگوں میں. ابھی جو مثلا لباس خامنئی پہنتا ہے یا صادق شیرازی پہنتا ہے یا سیستانی، یا پہلے میں پہنتا تھا، یہی ڈریس سینکڑوں سالوں تک. آج کل جو سوٹ چاہ رہے ہیں نا، سوٹ، یہی فارمل ڈریس ہوتا تھا. اس کی کوئی مذہبی سگنیفیکنس نہیں. مذہبی سگنیفیکنس کس کی ہے؟ امامے کی ہے. وہ بھی ہمیشہ نہیں. بعض اوقات ائمہ طاہرین علیہ السلام وہ پہنتے تھے، بہت دفعہ طیالسہ پہنتے تھے. اچھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے پیغمبر کی لباس چھوڑ دی. پیغمبر کی جو لباس تھی انہوں نے چھوڑ دی. تو بعض ان کے زمانے کے لوگ تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ پیغمبر کے فرزند ہو کے وہ چھوڑتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس آپ نے چھوڑ دیا ہے. پہلے تو انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر کی لباس اس کے زمانے کے لیے اچھا تھا. میرے زمانے میں جو لباس ہے وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں پیغمبر کی لباس پہنوں، دھوتی لگا کے میں پہنوں. تو یہ میرے زمانے کے لیے مناسب نہیں ہے. میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. یہ وہ کتاب وسائل الشیعہ ہے، لتحصیل مسائل الشریعہ، الجزء الخامس، چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام لاحیاء التراث. یہ صفحہ نمبر 8 میں یہ ملاحظہ فرمائیے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، خیر لباس کل زمان لباس اہلہ. ہر زمانے کا بہترین لباس اس زمانے کے لوگوں کی لباس ہے. یعنی شیعوں کے لیے کیا اہم ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دھوتی لگاتے، تم بھی دھوتی لگانا شروع کر دو. ہر زمانے کا لباس، خیر لباس کل زمان، ہر زمانے کا بہترین لباس کون سا ہے؟ وہ لباس جو لوگ اسی زمانے میں پہنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ ملاحظہ فرمائیے. بھلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ عبید بن زیاد تھا، اس سے کہا اظہار النعمہ احب الی اللہ من صیانتها. فرمایا کہ اے میرے شیعہ سن لو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ظاہر کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو آپ اس کی حفاظت کریں. حفاظت کرنے سے زیادہ جس کی ثواب ہے اللہ کی نعمت کو آپ ظاہر کریں. فرمایا فإیاک ان ترین الا فی احسن زی قومک. اب میں تجھے خبردار کرتا ہوں کہ تجھے کوئی شخص نہ دیکھے، تو کسی کو نظر نہ آئے، الا فی احسن زی قومک، کہ اپنے قوم کے بہترین لباس میں. تجھے کوئی نہ دیکھے سوائے اس کے کہ تو اپنے قوم کے بہترین لباس میں ملبوس ہو. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ ضروری ہے کہ انسان جس قوم میں رہتا ہے، جہاں رہتا ہے، جس زمانے میں رہتا ہے، اس زمانے کے لباس پہنے اور اس کا بہترین لباس پہنے. پھر راوی کہتا ہے فما رؤی عبید الا فی احسن زی قومی حتی مر. اس کے بعد وہ جو امام علیہ السلام کا صحابی تھا، شیعہ تھا، وہ اپنے جو جہاں پہ رہتا تھا اس علاقے کے بہترین لباس میں ہی نظر آتا تھا، کسی دوسرے لباس میں نظر نہیں آتا تھا. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیں، کتاب اصول الکافی جز نمبر 1، چاپ دارالکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو دکھا دیتے ہیں صفحہ نمبر 410 میں، سیرت الامام فی نفسہ وفی المطعم والملبس. امام علیہ السلام کا سیرہ کھانے میں اور لباس پہننے میں. صفحہ نمبر 411 میں حدیث نمبر 4،
حماد ابن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا، ایک شخص ان سے کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے، نستجیر باللہ. ذکرت ان علی بن ابی طالب علیہ السلام کان یلبس الخشن. آپ کو پتا ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام بہت خشن لباس، جو لباس اس میں رگڑ ہوتا ہے نا، اس طرح پہنتے تھے. یلبس القمیص ب4 دراہم وما اشبہ ذلک. بہت قمیص خریدتے تھے بہت ہی سستی، کیونکہ جب کوفے میں منتقل ہوئے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام تو کوفے میں قمیص ہوتے تھے. مدینے میں قمیص بہت کم تھی، مدینے میں کوفے میں کیونکہ کوفہ ایران کا جزو رہ چکا تھا، وہاں پہ درزی وغیرہ تھے، تو وہاں پہ قمیص خریدتے تھے بہت سستی قیمت میں. وَنَرَى عَلَيْكَ اللِّبَاسَ الْجَدِيدَ. آپ نے اپنے بابا حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے. آپ کے بابا کس طرح لباس پہنتے تھے، اور آپ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہت خوبصورت لباس آپ پہنتے ہیں، نئے لباس پہنتے ہیں. فقال ان علی بن ابی طالب علیہ السلام كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر عليه. ہمارے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ جس زمانے میں وہ رہتے تھے، وہ لباس وہ پہنتے تھے تو ان کے لیے کوئی عجیب نہیں تھا اس زمانے میں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات ہے سنہ 148، امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 40، یعنی 100 سال کا فاصلہ ہے. اس زمانے میں 100 سال پہلے وہ جو لباس پہنتے تھے، اس زمانے میں وہ لباس اس لباس کو پہننا کوئی بری بات نہیں تھی. وَلَوْ لَبِسَ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ شَهِرَ بِهِ. لیکن اگر اسی لباس کو آج علی بن ابی طالب علیہ السلام ہمارے درمیان ہوتے پہنتے تو ان کے لیے عیب ہوتا اسی لباس کو. فَخَيْرُ لِبَاسِ كُلِّ زَمَانٍ لِبَاسُ أَهْلِهِ. بس یہ سوچ سمجھ جاؤ کہ ہر زمانے میں اس کا بہترین لباس اسی زمانے کا لباس ہے، اسی زمانے کا کپڑا ہے. بھلے سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ ہے حکم اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کا. پھر یہ جو علماء کا جو لباس ہے، جو شیعہ علماء پہنتے ہیں، یہ پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام کی لباس نہیں ہے، لیکن یہ ایک زمانے میں اسی طرح جو سوٹ ہے نا، ابھی سوٹ بزنس مین سب سوٹ پہنتے ہیں، یونیورسٹی پروفیسر سب سوٹ پہنتے ہیں، جو جتنے پروفیشنل لوگ ہیں وہ سوٹ پہنتے ہیں. تو پرانے زمانے میں عالم اسلام میں جتنے پروفیشنلز تھے صرف علماء نہیں، قبائل کے سردار ہوتے تھے، مثلا ججز ہوتے تھے، کاروباری لوگ ہوتے تھے، معزز لوگ ہوتے تھے، درباری لوگ، وہ یہی لباس پہنتے تھے. یہ صرف علماء کا لباس نہیں. اور پھر اسلام میں کوئی حکم بھی نہیں ہے کہ علماء دوسرا لباس پہنے، عوام سے منفرد لباس پہنے، یہ کوئی حکم نہیں ہے. یہ سب بدعات ہیں جو دین میں داخل کی گئی ہیں. تو یہ ایک طرف سے. دوسری طرف پھر میں علماء کا مخالف ہوں، آپ کو پتہ ہے میرا جو موقف ہے شیعہ علماء کے متعلق، میرا نظر مساعد نہیں ہے، مثبت نہیں ہے. میرے ویو جو ہے موجودہ دور کے شیعہ علماء کے متعلق پازیٹیو نہیں ہے. میں ان لوگوں کو بڑا ہی غدار، بڑا ہی بے دین سمجھتا ہوں. ان کی اکثریت جو ہے، غالب اکثریت، یہ بہت منحرف لوگ ہیں. جو ان کی جو ضرر ہے دین کے لیے بہت زیادہ ہے. ہمارے مراجع، ہمارے علماء، ہمارے حوزے کے جو ہے نا، یہ بہت ہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ویسے عالم ملے اس زمانے میں. تو میں ان کو صحیح نہیں سمجھتا، تو اس لیے بھی میں ان کے ایک پروٹیسٹ کے طور پر میں ان کا لباس نہیں پہننا چاہتا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟